السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل ہم پروفیسر صاحب والا جو موضوع تھا، یعنی جو انہوں نے تفصیلی کمنٹ کیا تھا، پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا تھا، اسی پہ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے آخری لائن جو ہم نے پڑھی تھی کہ جدید دور میں دعوی نبوت اس کے سوا کیا کر سکتا ہے کہ اپنے سوا اوروں کو کافر گردانا جائے۔ انسانی وحدت جو پہلے ہی پارا پارا ہے، مذہبی امتوں نے جسے مزید ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہوا ہے، نئے نبی کے ہاتھوں اسے مزید مومن کافر کے چکر میں ڈال دیا جائے۔ میں نے مرزا صاحب کی کتابیں جمع نہیں رکھی جو اس وقت مجھے دستیاب ہیں، ان میں سے ایک کا حوالہ معین طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا صاحب نے تفسیر سورۃ فاتحہ لکھی، جس میں وہ صاف طور پر لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو احمد بنا دیتا ہے جو اس کی عبادت میں لگا رہے۔ اس بنا پر ضروری تھا کہ اس امت کے آخر میں بھی کوئی احمد ظاہر ہو۔ صفحہ نمبر انہوں نے دیا ہوا ہے 202۔ اور اسی طرح مرزا غلام احمد صاحب نہ صرف بزوم خویش احمد بن گئے اور امت احمدیہ کی خود ہی الگ اساس رکھ دی، بلکہ اپنے منکرین کو مغضوب علیہم اور ضالین کا چوغا بھی پہنا دیا، اور یہ لکھ دیا کہ اس صورت میں مغضوب علیہم اور ضالین سے بالیقین وہ لوگ مراد ہیں جو مسیح موعود یعنی مرزا صاحب سے انکار کرنے والے ہیں۔ اور پھر ان ارشادات عالیہ کی موجودگی میں احمدی امت کی اگر کوئی منظم اسٹیٹ سامنے آتی تو کیا غیر احمدیوں کو مسلمان سمجھا جاتا؟ یقیناً غیر احمدیوں کے خلاف یہی صورت بنتی جس کا رونا آج بحیثیت مجموعی سب رو رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک حوالہ تھا، نمونہ خروار کے طور پر رکھ دیا ہے۔ بھٹی صاحب اگر آپ چاہیں تو میں مزید حوالے بھی دے سکتا ہوں، بس اسی پر اکتفا کیجئے۔ امت احمدیہ بننے کے بعد امت محمدیہ سے جڑے رہنے کی یہ سیاست بھی تو اچھی نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ ہاں، اس بات پر آپ کی ہمنوائی کی جا سکتی ہے کہ ایک قومی ریاست میں مذہبی اقلیتوں کی بحث نیک شگون نہیں، کفر ایمان پر بحث نہ ہونی چاہیے۔ سب پاکستانی ایک قوم ہیں، بلا تفریق لسان و مذہب کے، بس اتنا کافی ہے، خیر اندیش۔ ٹھیک، یہ تو میں نے ان کا جو حوالہ تھا وہ، یعنی جو انہوں نے لکھا اور جو حوالہ پیش کیا وہ سارا ایز سچ پڑھ کے سنا دیا آپ کو۔ اب گزارش یہ ہے کہ پروفیسر صاحب اس 2025 میں پاکستان کے کانٹیکسٹ سے لے کے دنیا بھر کے تناظر میں ایک وحدت کے متمنی ہیں، اور انہیں مرزا صاحب کے ذریعے وہ وحدت پارا پارا ہوتی دکھائی دیتی ہے، یا اس میں مزید دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور امت احمدیہ انہوں نے قرار دیا ہے اس میں۔ حالانکہ پروفیسر صاحب آپ نے تفسیر سورۃ فاتحہ تو ظاہر ہے وہاں سے پڑھ کے تو آپ نے حوالہ کوٹ کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کون سی صفت احمد کے ظہور کی بات کی ہے؟ کیا آپ کے یہ علم میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صفاتی احمد ہے، اور آپ محمد بھی ہیں اور احمد بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خطابات عطا فرما رکھے ہیں، رحمت للعالمین بھی ہے، صادق اور امین بھی ہے۔
ایک وقت میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مختلف خطابات عطا کیے گئے ہیں ان پہ نہ صرف آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ وہ آپ اس کو ایک نارمل بات کے طور پر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی باسط اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کا آیا ہوا ہونا آپ کے لیے 100% کوسچنیبل ہے، لیکن مرزا صاحب سے پہلے پہلے جو ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پیچھے حضرت عیسیٰ، پھر حضرت موسیٰ، جتنے نام آپ کو یاد ہیں ان ساروں کی نبوت وہ آپ ساری کی ساری ایک ہی مطلب گو میں ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبوت کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتی۔ مطلب اگر آپ حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں تو اس سے آپ کے اوپر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اور اب تو اس زمانے کے مسلمان جو ہیں 1500 سال کے بعد والے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کے کسی طرح کی کسی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑتا، اور اس کے لیے کوئی مجھے دلیلیں ڈھونڈ کے لا کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، آپ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، من نبیہ کا وہ اس طرح کے سکھائے جاتے ہیں نا، آپ کو قبر میں آ کے وہ پوچھا جائے گا آپ سے کہ جی وہ تیرا نبی کون ہے تو تیرا ایمان کیا ہے، وہ سارا فکرے گھڑے ہوئے جو رٹے رٹائے مولوی سکھاتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے کے نتیجے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے نارمل اسلامیات میں وہ جو احمدیوں نے بنایا ہوا سلیبس نہیں تھا، عام طور پر جو اس وقت سلیبس اویلیبل ہوتا تھا ہماری 6ٹھی 7ویں 8ویں میں، اس کتاب میں یہ حدیث رٹائی جاتی تھی کہ المسلم من سلم المسلمون، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ تو اس سادہ سی ذمہ داری کو بھی آپ کی سوسائٹی نبھانے کو تو درکنار تسلیم کرنے کو، سر پر لینے کو، ایکنالج کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ابھی چند دن پہلے ہی کسی نے وہ ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا تھا، سنوا بھی دوں گا کسی وقت، کہ مولوی عبدالعزیز کہہ رہا ہے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے دہشت گرد بنو، اور وہ رہبان کا اور روب کا اور دبدبے کا اور ایک طاقت کے امپریشن کا ترجمہ دہشت کر رہا ہے، اور صرف دہشت ہی نہیں کر رہا، دہشت گردی کر رہا ہے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم دہشت گرد بنیں، تو لہٰذا جس زمانے میں بیٹھ کے آپ مرزا صاحب کو خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے کا طعنہ دے رہے ہیں اور ہمیں اس دعوے کو قبول کر لینے کے نتیجے میں متون قرار دے رہے ہیں، اور ہم ہماری عقلوں کو اور ہمارے شعور کو اور ہر چیز کو کوسچنیبل سمجھتے ہیں، یہ واقعہ ہونا اب ضروری ہو چکا تھا، کیونکہ جس تسلسل میں آپ کے نزدیک کسی ایک جو ٹائم کا ہوتا ہے نا، اس کو ڈائسیکٹ کریں تو کسی ایک زمانے میں، کسی ایک دور میں کوئی ایک بندہ اور کوئی ایک دعویٰ وہ الگ سے ایک بوتل میں سے نکال کر آپ اس کو عقیدے کے طور پر رکھتے ہیں۔ ہم اس طرح نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا، عام جو یونی سیلولر تھا اس سے ترقی کرتے کرتے انسان کی سطح تک آ گئی تخلیق، اور پھر اس کے شعور کے مطابق خود گائیڈ کرنے کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ وہ جب سے اس نے شروع کیا اور جب تک وہ چاہے گا وہ قیامت تک اس کو اسی طرح جاری رکھے گا، اور ہمارے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی
اس زمانے میں ایک دعویٰ لے کے کھڑے ہو جانے والے الگ سے کوئی وجود نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی سندات سفارش اور اپنی جسٹیفیکیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے بیان فرمودہ پیش خبریوں میں سے ڈرائیو کرتے ہیں۔ سوال یہاں یہ ہے کہ مرزا صاحب کی پیدائش سے، بعثت کو چھوڑ کے پیدائش سے پہلے آپ کے سارے جو ائمہ بزرگ، آپ سارے کے سارے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث اور ان پیش گوئیوں اور قرآن شریف کی ان پیش خبریوں کے قائل تھے کہ آخری زمانے میں کسی نے آنا ہے؟ جب آ چکا ہے تو آپ اب جان چھڑا رہے ہیں، اور جان صرف اس سے نہیں چھڑا رہے جو دعویٰ کر رہا ہے، آپ اپنے پچھلے عقائد سے بھی توبہ کر رہے ہیں اور ان کو لات مار کے بھاگ رہے ہیں وہاں سے، کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو جھٹلانا ہے تو آپ کو اس سارے سلسلے کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہ جھوٹا باقی سارے سچے کس دلیل سے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہوتا ہی نہیں ہے اگر، تو اس نے جو خدا ہی نہیں ہے تو یہ نبی کہاں کس کی طرف سے آ گئے سارے؟ اور اگر وہ ہوتا ہے اور یہ نبی اسی کی طرف سے ہیں تو اس نے کوئی ایس او پی تو دی ہے نا آپ کو کہ میں کیوں نبی بھیجتا ہوں؟ کوئی وزڈم تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا کہ میں نے پہلا ہی نبی کیوں بھیجا سب سے پہلے، آخری کو تو بعد میں آئے نا۔ کسی بھی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں بھیجے؟ کسی بھی زمانے میں انسانی شعور اس قابل کیوں نہیں تھا کہ وہ اپنا کام اپنی پنی ٹھوکی پھرے؟ اور کیا اس زمانے میں، آپ کے زمانے میں جو انسانیت ہے وہ زیادہ برتر ہونے کا دعویٰ رکھتی ہے؟ تو پچھلی جو ہے وہ تہذیبیں تو جو آج بھی نکالتی ہیں اپنے آپ کو، تو وہ کہتے ہیں ساڈے ورگا تو کوئی ہے ہی نہیں سی۔ لہذا زمان و مکان سے بالاتر اس کائنات کی، اس تخلیق کی، ان مخلوقات کی مالکیت اور خالقیت تامہ کا سوال ہے اصل میں۔ کیا یہ کائنات، یہ انسان، یہ معاشرے، یہ دنیا، یہ خطے، یہ سارے ان کا کوئی مالک اور خالق ہے؟ اور کیا اس کی مالکیت اور خالقیت اور دیگر صفات خام ہے یا تام ہے؟ کوئی اٹھے گا پروفیسر، وہ اٹھ کے کونی مار کے اس کو کہے گا سائڈ تے ہو، میں اس زمانے دا میں دین لگا نیا دستور آنے والا ہے، یا وہی چلے گا جس کی ہے کائنات، وہی دستور دے گا اس کے لیے؟ یہ ہیں سوالات اصل میں۔ ان سوالات کو پچھلے زمانوں کے تاریخی تسلسل سے لے کے آج تک آ کے قیامت تک اس کو ویژولائز کرنا، یہ ظرف اگر آپ میں ہے تو آپ نبوت اور الوہیت اور ان موضوعات کی طرف آئیں۔ اور اگر آپ نے خالقیت مالکیت تامہ کا مصداق کسی اور ماورائی ہستی کو رکھ کے، اور شعور اور فیصلے اور دانش اپنی جو ہے وہ چمکانی ہے، اور آپ نے اس کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا، تو پھر آپ مارکسسٹ بنے، ہم نے منع کیا آپ کو۔ لیکن جو پھر مارکسسٹ بننا ہے تو پھر ویسے بنے نا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے خدا کو لینن گراڈ چوک میں پھانسی دے دی، انہوں نے بلی چڑھا دی، انہوں نے کہا نہ کوئی خدا نہیں۔ پھر وہ اپنی ریاست لے کے پھر رہے ہیں، آج تک بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کبھی ہے ان کے پاس کھاتا۔ وہ بحث کی قسم اور ہوگی۔ ان کے مقابل پر دوسری طرف صدر امریکہ کا جب حلف لیتا ہے تو وہ گاڈ بلیس امریکہ، گاڈ بلیس سے اپنے حلف کی ابتدا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ کیوں کرتا ہے؟ کون سا گاڈ ہے جو بلیس کرے؟
یہ وہاں وہ بنیادی پولرائزیشن ہو گئی کہ انہوں نے اپنے چوک میں ماسکو میں پھانسی دے دی خدا کو، اور یہ ہر صدر کے حلف لیتے وقت ایکنالج کرتے ہیں کہ گاڈ بلیس امریکہ۔ پھر ادھر آ جائیں برطانیہ کی طرف، وہ چرچ کا کرسچینٹی کا خدا سے ہی، لیکن وہ خدا کے تصور کا انکار نہیں کر رہے۔ سعودیہ کا جھنڈا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس چیز کا مطلب ہے؟ کیا کس بات کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ وہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جھنڈے پہ کلمہ لکھ کے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ آپ اون کر رہے ہیں۔ یہودی کیا تباہی پھیر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو موسیس کے خدا کو مان رہے ہیں۔ آپ لاڑکانے میں کون سا نیا ہمیں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ گڑی حبیب اللہ سے جا کے اب ہم لے کے آئے شریعت کیا ہوتی ہے، اور نبی کو ماننا ہے تو کیوں ماننا ہے، نہیں ماننا تو کیوں نہیں ماننا۔ اس وجہ سے مرزا صاحب نے کہا تھا میرے ساتھ بات ضرور کرو، لیکن منہاج نبوت پر میرے ساتھ بحث ہوگی تمہاری، کیونکہ میرا دعویٰ موجود ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں۔ انگریز کی طرف سے آنے کا تو آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں نا، دعوے دار کے اوپر۔ تو کیا نبیوں کے دعویٰ رکھنے یا خدا کی طرف سے آنے کا دعویٰ رکھنے والوں کے اوپر ان کے مخالفین جو اتہام لگاتے ہیں وہ سچ مان لیے جائیں سارے کے سارے، اور پھر مرزا صاحب والے سچ مان لیے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے تھے وہ نہیں سچے تھے؟ جو حضرت عیسیٰ کو کہا گیا تھا کہ یہ اس کی تو پیدائش ہی کوسچنیبل ہے، وہاں پر آپ کہیں گے نہیں، کیوں بھائی؟ یہ تھیں وہ چیزیں جو سیدھی کر کے مرزا صاحب نے اس زمانے میں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور یہ وہ چیزیں تھیں انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود موجود تھے تو پہلا غلبہ صفت محمدیت کا ظہور تھا، اور آخری زمانہ صفت احمدیت کا ظہور ہوگا۔ صفت محمدی ایک جلالی صفت تھی جو 30 سال میں اس نے چھٹا دے دیا تھا بر اعظموں کے اندر۔ صفت احمدی ایک جمالی صفت ہے جو 300 سال لے گی اپنی جگہ بنا کے، اپنے آپ کو پکے پیروں پر مضبوط کر کے اگلے زمانوں تک اس شریعت کو ممتد کرنے کے لیے۔ بائیں ہما میں شریعت محمدیہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیم اور قرآن میں سے ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اسی شریعت پر کتابیں، اسی کی غلامی میں اس حد تک میں اس میں فنا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ چادر پہنائی ہے، مگر سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مہلکہ یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکن خدائے برتر خیر الورا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ اس بات کو آپ ڈکیتی کہہ رہے ہیں؟